پہلے فرمایا یا ایھا الناس، آدم کے بیٹو توجہ کرو، میں نے بھیج دیا، تمہارے پاس آ گیا، رسول من الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ نے اتنی لمبی بات کی، آخر حکم کیا ہے میرے لیے؟ اب آگے اللہ حکم فرمانے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی، یہ اتنی لمبی میں نے بات اس لیے کی، تیرے لیے حکم یہ ہے فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ اب میرا اگلا سوال سنیے گا جو میں رب سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، بات آخر میں صرف یہ تھی کہ ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ وہ تو ہم لے آئے ہیں، یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آج جس سے پوچھو تم کون ہو، کہتا ہے میں مومن۔ جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، اچھا یہ نہیں کہتے کہ ہم مومن، کہتے ہم ہی مومن۔ اب سمجھنا میں بڑے ایک عجب موڑ پہ لے آیا ہوں بات کو، کہتے ہیں ہم ہی مومن، صرف بس۔ یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، علماء تشریف فرمائے، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ایمان جسے ہم نے آسان سمجھا۔ یہ اگر اتنا سوکھا کام ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، بالکل ایسے ہی۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ چلو اگر یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھو، آپ کا میزبان آپ کو کہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو سارے لوگ، وہ آ کے کہے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ادھر بالکل بھی نہیں توجہ دے رہا، جو لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، میری توجہ صرف آپ کی جانب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو، یہ اللہ ایمان لے آؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں یہ کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے، آپ کے بیٹھنے میں کوئی ایسی بات تو ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کہنا پڑا کہ جس طرح ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ممکن ہے خیال ہو بستر کی جانب، آنے والے میسج کی جانب، جو کام ادھورا چھوڑ کے آئے اس کی جانب۔ تو جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ایسے قلبی طور پر بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے پھر بندہ یہ کہتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح نا، اللہ قرآن میں یہ کیوں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اوے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ایمان لے آؤ۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک مثال آئیے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے۔ ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اسے شوق ہو حاجی کہلوانے کا، اور اس نے اپنے دروازے پر تختی لگا رکھی ہو حاجی فلاں۔ اب دیکھیں میں فرضی نام بھی نہیں بول رہا کہ ممکن ہے وہی نام نکل آئے۔
کسی کے ناموں کا؟ صاحبان تھوڑی سی توجہ دو مجھے. اس دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی، اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی نہیں ہے، اور پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہے کہ یہ بات بھی ہے میرے اندر، وہ اسے نہیں پتا ہوتی، پڑوسی کو پتا ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہیں رشتہ لینے والے آتے ہیں اور وہ آپ کے پڑوسی سے آ کر پوچھے کہ ہم یہاں رشتہ کرنے لگے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو رشتہ کر لے، تجھے لگ پتا تھا. اس میں کون سی بات ہے جو رہ گئی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سمجھنا میری بات کو. خدا اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فنا، پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی نہیں ہے. یقین جانو اگر آپ توجہ سے سنیں نا، آپ رب کی شفقت پہ اتنے حیران ہو جائیں گے، اس کی شفقت پہ آپ اتنے حیران ہو جائیں گے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو دل کی کھڑکی سے اس بات کو سنے پھر رب کی نافرمانی کرے. میرا ایک اپنا وجدان ہے. اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی، پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی نہیں، اور کہیں ڈیرے پر بیٹھ کر، کہیں سیاسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر، کہیں کسی چوپال میں بیٹھک میں بیٹھ کر، وہ جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ لوگوں میں آ کر اسے کہہ دے حاجی صاحب، تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کا بھرم رکھ لیا. جانتا ہے کہ یہ حاجی نہیں، لیکن اسے شوق ہے کہلوانے کا، یہ اپنے نام کے ساتھ لگواتا ہے اور کہہ دیا حاجی، تو اس نے اس کی عزت رکھ لی. ارے یہ لوگ کیا ہیں لجپال، لوگ کسی کو کہتے ہیں فلاں لجپال، جو میرا اللہ لجپال ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے خود کو کہا میں ایمان والا ہوں، تو نے خود کو کہا میں مومن ہوں، تو نے خود کو کہا مجھے مومن کہا جائے، میں ایمان والا ہوں. میں نے تجھے مومن کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی. لیکن سن، میں تو علیم بذات الصدور ہوں نا، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں نا. عزت میں نے تیری رکھ لی، مومن میں نے تجھے کہہ دیا، لیکن سن، اب تیری میری آپس کی بات ہے. آمین ہوں، ایمان لے لیا. کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے سمجھائی ہے، نہیں جانتا، بڑی مشکل سے میں نے توجہ آپ کی حاصل کی. اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم میں نے رکھ لیا، تیری لاج میں نے رکھ لی. کیا شفقتیں ہیں میرے رب کی. تیرا بھرم میں نے رکھ لیا، تیری عزت میں نے رکھ لی. لیکن سن، اب تیری میری آپس کی بات ہے نا. آمین یار، لے بھی آئی یا ایھا الذین آمنوا، آمین. اب توجہ، توجہ. اللہ ایمان لے آؤں، اللہ کیسا ایمان لے آؤں. آج کل تو سبھی اپنی جانب کھینچتے ہیں. توجہ رکھنا، ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر نظریہ، ہر مسلک عوام کو اپنی جانب کھینچتا ہے. کہتے ہیں ہم ہیں مومن، ادھر نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا. جلدی جلدی بولو میں تاکہ بات ختم کروں. ایسے ہی وہ جیسے مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پر، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی جانب. یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، اس نے فلاں جگہ رک جانا ہے، وہ ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی، وہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی، میں جاؤں گا نان اسٹاپ اسلام آباد.
میں جاؤں گا نان اسٹاپ کراچی، میں جاؤں گا نان اسٹاپ ڈرش بھائی کا، اور کیڑے کیڑے علاقے میں جانا بولا، میں جاؤں گا نان اسٹاپ، اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چلاک ہو نا وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا، بچہ پکڑ لے گا، ایسے ہی ہے۔ تھوڑا سا بولو یہ سفر میں ہی کرتا ہوں، تم نے کبھی نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا مسافر تنگ آ کے کہتا ہے چھوڑ دے مجھے، میں نہیں جانا، چھوڑ دے مجھے نہیں جانا، جانے نہیں مجھے۔ میں عرض کروں اور جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے چھوڑ دے میں نہیں جانا، اس نے جانا ہے، وہ سامان باندھ کے آیا جانے کے لیے، آفس سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے آیا جانے کے لیے، اس کی بیوی نے آج ہی تو اچھا خاصا میک اپ کیا ہے جانے، قسم سے مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جنہیں زیادہ سمجھ آتی ہے وہ بالکل نہیں بولتے، عام بندے کو تو میں نے بڑی مشکل سے سمجھانا ہوتا۔ اس کی بیوی نے اچھا خاصا میک اپ کیا ہے، یہ بھی جب باہر جانا ہو تب میک اپ کرتی ہوں۔ میں نے گلا کر لی، جب جانا ہو کہیں تب کرتی ہے، جس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے نہیں کرتی۔ اچھا یہ میں نے ایک جملہ صحیح نہیں بولا کہ جس کے لیے کرنا، جس کے لیے میک اپ کرنے کا حکم ہے، حکم ہے خامن کے لیے میک اپ کر، اس کے لیے نہیں کر، اس کے سامنے یوں بھوا بن کے بیٹھا۔ جی ٹھیک ہے نا، وہ گھر میں آتے ہی ڈر جاتا ہے، جل تو جلال تو بھائی، جس کے پیسوں سے میک اپ آیا اس کے لیے نہیں کرتے، جس کی جیب سے پیسے نکال کر میک اپ بنوایا ہے اس کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا خیر ادھر بات کی تو لمبی ہو جائے گی اور آپ کو بات بھول جائے گی کہ میں پیچھے کیا بات چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس نے جانا ہے، اس نے کہا جو میں نہیں جاتا، وہ ان نعروں سے تنگ آیا، وہ ان کنڈکٹروں کے نعروں سے تنگ آیا، پیچھے کھڑے ہو کے خود تجزیہ کرے، اس کی مرضی، کسی سے مشورہ لے اور اس کی مرضی کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ آج کا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ارے کس کی بات مانے، سارے کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ ہم جائیں گے نان اسٹاپ جنت، آؤ ہمارے ساتھ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آج کے نوجوان کو خصوصاً کہتا ہوں آپ 2 قدم پیچھے ہٹ، میں تجھے تجزیہ کراتا ہوں ان میں سے کون سچا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوگا جو میرے یہ جملے عزم کر گیا، میرے یہ استدلال اور میری محنت ضائع کر کے مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ توجہ صاحبان، یہ کتابوں میں نہیں ملے گی بات، اور اس طرح خطابتوں میں اس انداز سے نہیں ملے گی۔ میں تجھے تجزیہ کراتا ہوں ان میں سے کون سچا ہے۔ آج رب سے پوچھتے ہیں جس نے حکم دیا ہے ایمان، رب نے کہا نا ایمان لا، تو آؤ اسی سے پوچھتے ہیں، اللہ ان سے نہیں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا کیسا لاؤں، تو بتا کیسا ایمان لاؤں جو تجھے منظور ہو، تیرے محبوب کو منظور ہو۔ اب کوئی نہ مانے اس کی مرضی، کوئی تاریخ کے پیچھے بھاگے اس کی مرضی، کوئی میراثیوں کے پیچھے دوڑے اس کی مرضی، میں قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے قرآن سے بات آپ کی خدمت میں پیش کرو، اللہ کیسا ایمان لاؤ آپ بتا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان میرے محمد کے یار لائے۔
خلیفہ ابن فصل ایمان ایسا لاؤ، ارے بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا، عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے صفیہ ایمان لایا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ، صادق الامین صحابہ، اثر میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت صحابہ، حضرت صحابہ، شفاء صحابہ، شفاء صحابہ، شفاء صحابہ، قائدین شفاء صحابہ، فإن آمنوا صحابہ، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے رب نے معیار اور کسوٹی صحابہ کو بنا دیا۔ اب صاحبان توجہ رکھنا، ایک بڑا نازک سا موڑ آ گیا میری گفتگو میں، بہت نازک سا۔ اگر آپ شروع سے توجہ اتنی کرتے، بچے مجھے ڈسٹرب نہ کرتے تو میں بڑی جلدی پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں تھا، لیکن جیسے کوئی ہوتا ہے میرے ذہن سے بات ہوا ہو جاتی ہے۔ اب توجہ رکھنا، اور میں لفظ ذمہ داری سے بولوں، یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ مقصد اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ آپ کے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ آپ کی بیٹی حیا والی ہے نا، پردہ کرتی ہے، اس لیے کہ صحابہ تھے۔ آج اگر کہیں سچ ہے نا، وہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ کوہاٹ کا سب سے